السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کسی جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا۔ ایک دن وہ کچھ بیمار ہو گیا جس کے سبب اس کی جسمانی طاقت جاتی رہی اور نکہت کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا بھی دھوبر ہو گیا۔ چوہا کسی طرح دوپہر کو سخت گرمی میں گرتا پڑتا علاج کے لیے الو کے مطب جا پہنچا۔ وہ جنگل کا مشہور حکیم تھا۔ الو نے چوہے کا معائنہ کرنے کے بعد انکشاف کیا کہ وہ تو قریب المرگ ہے۔ الو نے کہا کہ بس اب تمہاری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ جان کر چوہا اداس ہو گیا۔ حکیم الو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ موت تو ہر نفس کو ایک دن آنی ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں پہلے ہی علم ہو گیا ہے کہ تمہارے جانے کا وقت قریب ہے، ورنہ کتنے ہی چوہے آخری وقت تک خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ اپنی عیش کی زندگی اور دنیاوی مصروفیت میں اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے کہ کوئی اچھائی اپنے نام کر لیں، خلق خدا کے لیے کچھ نیک کام کرتے جائیں، ہر موقع پر ہمت اور بہادری کا ثبوت دیں۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ ابھی کچھ وقت ہے جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ چوہا اس کی باتوں پر غور کرتا واپس گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک جنگلی بلی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ بلی نے چوہے کو ہڑپ کرنے کے لیے جھپٹا مارا۔ چوہے کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی توانائی آ گئی کہ اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور بلی کی دھنائی کر دی۔ یہ اتنا غیر متوقع رد عمل تھا کہ بلی اپنا بچاؤ نہ کر سکی اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ حیران تھی کہ کل تک جو معمولی جانور اس کی آواز سے ڈر جاتا تھا آج اس کی یہ درگت بنا رہا ہے۔ ادھر چوہے کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ 4 دن کی زندگی ہے، اسے بھی ڈر کے کیوں گزاروں؟ اب میرے پاس کھونے کو بچا ہی کیا ہے، موت تو آنی ہے، کیوں نہ حالات کا مقابلہ دبنگ طریقے سے کروں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ آسمان سے ایک باز اسے اچکنے کے لیے نیچے آ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی چوہے نے ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ باندھ کر پوری قوت سے باز کے منہ پر مارا۔ پتھر باز کی آنکھ پر لگا اور وہ تکلیف سے چلاتا ہوا وہاں سے آگے نکل گیا۔ تو چوہا جیسے شیر ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ساری زندگی تو بیکار اور ناحق ڈرتے ہوئے گزاری۔ اس نے سوچا کہ میں تو صرف قد میں ہی چھوٹا ہوں، میری ہمت کے آگے تو پہاڑ بھی نہ ٹھہرے۔ اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا اور خون نکلنے لگا۔ چند منٹ بعد اپنے حواس بحال کر کے وہاں سے نکلا اور دوبارہ حکیم کے پاس پہنچ گیا تاکہ وہ اس کی مرہم پٹی کر دے۔ وہاں پہنچا تو سورج ڈھلنے کو تھا۔ حکیم نے زخم پر دوائی لگائی اور چوہے کو بغور دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ دوپہر میں اس نے جس مرض کی تشخیص کی تھی وہ غلط تھی۔ چوہے کو تو معمولی بخار ہے جو دوا کی چند خوراکوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ الو نے چوہے کو یہ بات بتانے سے پہلے کہا کہ زخم گہرا ہے، اسے بھرنے میں کم از کم 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا۔ چوہا یہ سن کر افسردگی سے بولا، میری تو موت سر پر ہے، اوپر سے چوٹ اور زخم بھی لگ گیا۔ اس پر حکیم نے سچ بتا دیا اور غلط تشخیص پر معافی بھی مانگ لی۔ چوہا یہ جان کر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی گھر کو جانے لگا۔ خوشی کے ساتھ اس نے اپنے اندر عجیب سی تبدیلی بھی محسوس کی، لیکن اسے سمجھ نہ سکا۔ شام گہری ہو چلی تھی۔ راستے میں اسے ایک چھوٹا سا بچھو نظر آیا۔ چوہے نے سوچا کہ اس موذی کو مار بھگائے، مگر فوراً ہی اسے بچھو کا خطرناک زہر اور نکیلا ڈنک یاد آ گیا۔ خوف کے احساس نے اس کے بدن میں سنسنی پیدا کر دی۔ وہ راستہ بدل کر نکلنے لگا، تب اچانک یہ بچھو گویا اڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا اور چوہے کو ڈنک مار کر آنن فانن ختم کر دیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص میسر و موجود کو کھو دینے سے نہیں ڈرتا وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جب ایسا شخص اپنی منزل کا تعین کر کے اس کی سمت بڑھنا شروع کرتا ہے تو راستے کی مشکلات کا مقابلہ بھی ڈٹ کر کرتا ہے۔ وہ گھبراتا نہیں ہے اور کامیابی ایسے ہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔